جو کمپیریزن والا معاشرہ ہوتا ہے، جو انسیکیور معاشرہ ہوتا ہے، جو جیلس لوگ ہوتے ہیں، جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی پروموشن نہیں دیں گے معاشرے کے نئے ٹیلنٹ کو، وہ کبھی بھی چھوٹوں کو اوپر نہیں آنے دیں گے، وہ کبھی بھی اپنے کولیگس کو آگے نہیں جانے دیں گے، وہ لیڈرز کریٹ ہی نہیں کر سکتے۔ آج میں ایسا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو ایسا دیکھتا نہیں مستقبل۔ جب آپ یہ کلیم کرتے ہیں نا، ان کی ماں مر جاتی ہے آگے سے، اس معاشرے کی ماں مر جاتی ہے، ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں اس پرسپیکٹو کے اوپر کہ بھئی تم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، اس لیے تم اس حالت میں ہم تمہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے جب آپ ان کے سامنے آپ کی ترقی، آپ کا نام، آپ کا کام، آپ کا سٹائل اور آپ کی شہرت آتی ہے، اندر سے وہ مان رہے ہوتے ہیں آپ کو۔ وہی شخص آپ سے حسد کرتا ہے جو آپ کو مان رہا ہوتا ہے، وہی شخص آپ کو گرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو آپ کو مان رہا ہوتا ہے، وہی شخص آپ کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے جو آپ کو مان رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی اوقات نہیں ہوتی تو یہ آپ کو منہ کیوں لگائیں گے؟ اگر آپ کی کوئی حیثیت نہ ہو تو ادھر تو کوئی تھوکتا نہیں ہے کسی کے اوپر۔ تو لوگ ایک سوال مجھ سے بہت کرتے ہیں، شیخ صاحب وہ یہ کرتا ہے میرے ساتھ، شیخ صاحب وہ یہ کرتے ہیں میرے ساتھ، شیخ صاحب میں اس سے کیسے؟ اور بھائی تم اس بات کو سمجھو، اس نے اپنی روحانی خودکشی اسی دن کر لی جب اس نے کمپیئر کر لی۔ اس انسان نے، اس معاشرے نے، اس خاندان نے اپنی روحانی خودکشی کر لی جب انہوں نے ٹیلنٹ کو اوپر نہیں آنے دیا۔ اس معاشرے نے، اس سماج نے گلا گھونٹ دیا اس انقلاب کا جب آپ نے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا کہ تو نے شکل دیکھی ہے اپنی، تو نے اوقات دیکھی ہے اپنی، تو نے حیثیت دیکھی ہے اپنی، بوتھی دیکھی ہے تو نے اپنی، پیسے 2 ٹکے کی نہیں ہے، باتیں اس کی۔ یہ بہت زیادہ ایک کلام جو ہے نا ایک کر دیتے ہیں کہ یہ بھی جو آج کل جو سپیکرز آ گئے ہیں یا موٹیویشنل سپیکرز ہیں یا اسکالرز ہیں جو ہماری طرح کا بھی بیان کرتے ہیں، یہ لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں، خود ٹکے کی ان کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ بھئی تمہیں کوئی اچھی خیر نہیں دکھی؟ اگر ہماری آواز سے کسی کے رات کی نیند آ جاتی ہے، کسی کو حوصلہ مل جاتا ہے، کسی کو امید مل جاتی ہے، تو بھائی تمہیں کس بات کی تکلیف اور پیڑ پڑ رہی ہے؟ تم کچھ اچھا مثبت نکال لو نا۔ نیگیٹیوٹی تو ہے بھائی، سنہرے خواب دکھانے، لوگوں کو انقلاب کے رستے پہ چلانا اور دکان کروڑوں کی، پکوڑوں کی بات کروڑوں کی، ڈیفینیٹلی آپ کا بنتا ہے کہنا۔ آپ اچھی بات کیوں نہیں کر سکتے؟ میں ان سے کہتا ہوں جو خان صاحب کے فالوور ہیں، آپ کو پی ڈی ایم میں کوئی خیر نہیں دکھتی، اور جو پی ڈی ایم والے ہیں آپ کو خان صاحب میں کوئی خیر نہیں دکھتی۔ ایبسولوٹ فتوے لگائے ہوئے آپ نے، شیطان کہتے ہیں آپ ایک دوسرے کو۔ آپ سمجھتے ہیں شیطان کیا ہوتا ہے؟ کافر کفر کے فتوے آپ لوگوں نے لگائے، آپ کو کوئی خیر نہیں دکھتا، آپ کو کوئی اگلے میں حسن نہیں دکھتا، اگلے نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ آپ نے میاں صاحب کو تباہ کرنا ہے، آپ میاں صاحب پر ایسی کیمپین چلائی ہے آپ نے کہ عزتوں کے پورے دروازے توڑ دیا آپ نے میاں صاحب کے اوپر۔ ان کی طرف سے آیا ہے آپ کی خان صاحب کی ذاتی زندگی کے اوپر، اس طرح کا آپ لوگوں نے اٹیک کرتے ہیں، اس طرح اس آدمی کو آپ گراتے ہیں جیسے کہ اس کی کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے، جس طرح اس نے مقدمہ پوری دنیا کے آگے پیش کیا ہمارا۔ یہ کس طرح کی آپ کی زندگی ہے بھائی؟ آپ کسی سے بھی پوچھو بھائی یہ 100% فارغ آدمی کیوں؟ بھائی 100% فارغ آدمی، کوئی خیر نہیں دکھتی آپ کو ان کے اندر، کیوں نہیں آپ موقع دیتے لوگوں کو؟ اب چلیں ویٹ کریں، آج نہیں ہے 2 سال بعد سیکھ جائے گا۔ آج نہیں آتا 2 سال بعد۔ میرے سامنے پرسنلی بھی کتنے لوگ ہوتے ہیں بدتمیزی کر جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نہیں احترام کرتے ہیں، نہیں لحاظ کرتے ہیں کہ بھائی 16-17 سال سے فیلڈ میں خدمت کی ہے، محنت کی ہے، پڑھایا ہے، زمینوں پہ بیٹھ کے علم پڑھایا۔ آتا بھی ہے غصہ کہ ہم یہ بھی سوچتے ہیں، مطلب وہ ایک نیچر میں نیگیٹو ہونا ہے ہی نہیں، آتا ہی نہیں ہے نفرت، آتی ہے نفرت، لیکن دل ہی نہیں مانتا کسی کے خلاف کوئی کرودھ رکھنے کا، دل ہی نہیں مانتا کسی کے خلاف گرج رکھنے کا۔ اور یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ موو آن کرتے ہیں، وہ رک ہی نہیں سکتے بھائی، وہ گرج ہی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اگر میں 2 ٹکے کی باتیں اپنے دل میں رکھنا شروع ہوں تو کام کیسے کروں گا میں؟ عجیب و غریب کامنٹس آ جاتے ہیں کبھی کبھی، ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے سوشل میڈیا، بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن معاشرہ بھائی اپنے فریم ورک میں لا کے سوچ رہا ہوتا ہے۔
ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کمپیئر کرنے کا، جو آگے انسیکیورٹی اور حسد بنتی ہے، اور لوگ آپ کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں فیملیوں میں اور معاشرے میں بیٹھ کے، اور ایسی ایسی گندی سنا رہے ہوتے ہیں. آپ نے بھی، پھر ہم نے بھی بھنڈ مارے ہوتے ہیں اچھے خاصے. ہم نے بھی ایسی بڑی بڑی گیدڑ بھکتیاں دی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں کو، خاموشی کے ساتھ انقلاب لانے کی تمیز اور ادب ہی نہیں ہے کہ بھائی جب کوئی اوقات حیثیت بن جائے پھر انسان معاشرے میں آتا ہے سامنے. نبوت جو ہے وہ 40 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، اس سے پہلے خاموشیوں کے باب ہے. ہم پہلے دن ہی جو ہے نعرے لگانے کے اوپر آ جاتے ہیں. ایک کمپیریزن بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں انسیکیورٹی ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے بھائی کہیں اگلا ہمارے سر پہ نہ بیٹھ جائے اگر اس کو 2-4 اونچے الفاظ اور القاب آ گئے تو یہ معاشرہ گرو نہیں کر سکتا جب آپ اپنی سیٹ ہی نہیں دینے، آپ اپنا سیٹ ہی نہیں دینا چاہتے، آپ اہل کو گدی دینا ہی نہیں چاہتے، آپ مانتے ہی نہیں آپ سے اچھا کام کوئی اور کر سکتا. میں کہتا ہوں بھائی کہ میرے آنے والے جو بچے ہوں گے اور جو میرے شاگرد ہوں گے وہ شاید میرے سے بھی آگے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن عجیب ایک کمپیریزن کی بیماری، کمپیریزن کے بعد جو ہے نا پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ نہ وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، نہ وہ آپ کا ریگارڈ رکھیں گے. آپ کو وہ آنکھوں میں فیل نہیں ہو جاتا کبھی آپ کو آنکھوں میں محسوس ہو جائے گا کہ ان کے دل میں عزت نہیں ہے آپ کی. آپ کو ان کے مٹھاس میں محسوس ہو جاتا ہے یار یہ دل سے نہیں کر رہے. ہم بے وقوف قوم ہے کوئی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کیا چل رہا ہے. آپ کو خود ہی فیل ہو جاتا ہے نا یہ دے ہی نہیں رہا، یہ دل سے کر ہی نہیں رہا. تحفہ بھی دیں گے تو ایسا مرا ہوا تحفہ ہوگا، وہ آگے دل سے نہیں دیتے. فرق کرتے ہیں. ایک ساس کو وہ بہویں پسند ہیں جو اس کے تلوے چاٹتی ہے، جو اپنے آپ تک میں رہتی ہے، تھوڑا سا اپنا وقار رکھتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے نا، ایک آیا وہ فل جھک کے اور ہر چیز سب کو چھوڑ چھاڑ کے فل آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آیا اس نے اپنی سواری باندھی، وقار کے ساتھ آیا، اللہ کے نبی کو سلام پیش کیا، عزت احترام دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس از اے پراپر، ہی از اے مور پراپر مسلم. کہ یہ حالات کی سنگینی کے اندر اس نے اپنے پرنسپلز اور اپنا اصول نہیں توڑا، طریقے سے آیا، سواری بھی بند کی، اپنا آپ بھی رکھا، ہمیں بھی عزت دی، ہمیں پیار بھی دیا، ہمیں مان بھی دیا، مگر اپنا آپ بھی رکھا اس نے. ہمیں بس وہ چاہیے ہوتے ہیں چاپلوسی، خوشامد پرست، جو تلوے چاٹنے والے. ایسے سلطنتیں بنتی ہیں، ایسے دنیا میں انقلاب آتے ہیں کہ آپ کو خوشامد پسند لوگ چاہیے. سو واٹ اگر اس نے نہیں بھی دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں ظرف ہونا چاہیے، ہمیں وسعت ہونی چاہیے ہمارے اندر، ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے. میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں، میں شاید خود بھی نہیں کر سکوں، لیکن میں مانتا تو ہوں نا کہ بھائی 1 منٹ کے اندر کسی نے ایڈوائس دے دی، دماغ گھوم گیا. ان کی آنکھوں میں محسوس ہو جائے گا آپ کو لوگوں کی کہ بھائی انہوں نے اپنے سٹینڈرڈ میں آپ کو بہت، یہ جو لفظ ہے نا بھائی یہ ڈیزرو نہیں کرتا، یہ ڈیزرو نہیں کرتی، عزت نہیں ڈیزرو کرتی. یہ سر اٹھا کے ہمارے آگے نہ ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. یہ مری ہوئی یا مرا ہوا غلامی کی حیثیت میں پسا ہوا بیچاری اور بیچارہ پرسپیکٹو میں رہے نا، پھر ہم قبول کر سکتے. جب یہ اپنے فیصلے کرے گا، اپنے فیصلے کرے گی، خود اپنے قدم اٹھائے گی، خود اپنی مصیبتوں کو ہینڈل کرے گا، ہم سے ہیلپ نہیں لے گا، خود مینج کرے گا، وقار کے ساتھ جیے گا. یہ نہیں ہضم ہوتا لوگوں کو. لوگ چاہتے ہیں بھائی تھلے لگیں آپ ہمارے، لوگ چاہتے ہیں نیچے آئیں آپ ہمارے، لوگ چاہتے ہیں بھائی ہمیں بڑا بنائیں اس طریقے سے کہ آپ غلامی ثابت ہونی چاہیے. معاشرہ ایسے، جو معاشرہ جو کمپیریزن والا معاشرہ ہوتا ہے، جو انسیکیور معاشرہ ہوتا ہے، جو جیلس لوگ ہوتے ہیں، جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی پروموشن نہیں دیں گے معاشرے کے نئے ٹیلنٹ کو. وہ کبھی بھی چھوٹوں کو اوپر نہیں آنے دیں گے، وہ کبھی بھی اپنے کولیگس کو آگے نہیں جانے دیں گے. وہ لیڈرز کریٹ ہی نہیں کر سکتے.